السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری از قلم کائنات خان کی یہ قسط نمبر 10 ہے۔ امی بابا، میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ اچانک کہنے پر سب نے ہی اپنی پلیٹوں میں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سب اس وقت ایک شاندار ڈنر انجوائے کر رہے تھے جو کہ معمول کے مطابق بشرا نے ہی بنایا تھا۔ عباس علی نے گھر میں اب نوکروں کی ریل پیل واپس بحال کر دی تھی، لیکن بشرا کو عادت ہو چکی تھی گھر والوں کے لیے کھانا بنانے کی، اور وہ اس عادت کی وجہ سے روزانہ مزیدار قسم کے کھانے بنا کر ان سب کو کھلاتی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ عباس علی نے سب سے پہلے پوچھا تھا۔ آپ، میں اور ہم سب ہی جانتے ہیں جن حالات میں ہماری شادی ہوئی اس میں ہم میں سے کوئی بھی بشرا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو اسے گفٹ بھی نہیں دیا۔ زریون کی بات سن کے سب کو شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ ہاں، یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ صفیہ بیگم بے حد پشیمان ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کے لیے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ اب کہ بشرا نے چاولوں کا چمچ منہ میں لے جاتے جاتے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ بشرا پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بشرا کو بے اختیار امریکہ میں کی جانے والی وہ بات یاد آئی جب اس نے اسے آزاد کرنے کا کہا تھا۔ تم یہاں نہیں رہو گی۔ زریون کے اس جملے نے مانو بشرا کے وجود سے روح کھینچ لی تھی۔ کیا مطلب ہے زریون تمہاری بات کا؟ اب کہ صفیہ بیگم نے زریون سے براہ راست پوچھا تھا۔ آپ سب اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے پینسلوینیا یونیورسٹی بھیجوں گا تاکہ یہ اپنی باقی کی تعلیم وہاں سے مکمل کرے۔ کیا؟ بشرا مانو حیرت کے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ لیکن میں کیسے؟ بشرا واضح گڑبڑائی۔ زریون نے محبت سے اس کے ہاتھ کو تھپکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سب کو مخاطب کیا۔ میں اور بشرا اگلے 3 سال امریکہ میں ہی رہیں گے جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی۔ ویسے بھی ہم اپنی شادی کے بعد کہیں جا نہ سکے، پہلے بھی گئے تو میری سرجری کی وجہ سے ہی۔ اب میں کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ زریون کے اس فیصلے نے سب کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ بشرا کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اسے اپنی قسمت پر بے انتہا رشک آیا تھا۔ اس نے اس لمحے کا شکر ادا کیا جب ایرن گھر سے بھاگی تھی اور بشرا کو زریون کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ زریون ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ نہ صرف زریون بلکہ سارا کا سارا خاندان بھی اب اس سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا، مانو ان کی زندگی میں کوئی ایرن شبیر حسین کبھی تھی ہی نہیں۔ اب نہ تو ایرن کا کبھی وہاں ذکر ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی بات۔ بختاور بیگم کی عمر اسے 1 سال میں حد سے زیادہ ڈھل گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی اور جوان نہیں دکھتی تھی۔ وہ شبیر صاحب سے 8 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافی بڑی دکھنے لگی تھی۔ شاید یہ غم تھا یا وہ دکھ جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بظاہر وہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں، ان کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، لیکن دل میں کسک ہمیشہ رہی تھی۔ وہ ان کی لاڈو پلی بیٹی تھی، وہ اسے کبھی بھول نہیں پائی تھی، اور اس 1 سال میں وہ انہیں بہت شدت سے یاد آئی تھی، مگر وہ اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک صبح راشدہ ان کے سر میں تیل لگا رہی تھی جب اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بیگم صاحبہ ماشاءاللہ، آپ کے بال اور ایرن بی بی کے بال بالکل ہو بہو ہیں۔ اور اگلے لمحے اسے اپنے جملے پر بے حد پچھتاوا تھا۔
بختیار بیگم کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں، مگر کمال ضبط سے انہوں نے ان آنسوؤں کو آنکھوں کے اندر ہی خشک کیا تھا۔ آئندہ اس لڑکی کا نام یہاں مت لینا، شبیر حسین کی آواز تھی، جس پر وہ دونوں چونک کر پلٹی تھیں۔ شبیر صاحب اپنے ہاتھ میں اخبار لیے لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے۔ راشدہ آوازیں گڑبڑائی تھی، جبکہ بختیار بیگم نے انہیں آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی صاحب جی، وہ بے دھیانی میں نکل گیا منہ سے، پتہ نہیں کیسے۔ آئندہ بے دہانی میں بھی نہ نکلے۔ ان کا انداز اس قدر سخت تھا کہ راشدہ کو اپنی ہڈیاں جمتی محسوس ہوئی تھیں۔ راشدہ تیزی سے تیل کی شیشی ہاتھ میں اٹھا کر واپس کچن کی جانب بھاگی تھی۔ اسے یہاں رکنا اپنے لیے سولی پہ لٹکنے کے مترادف لگا تھا۔ آپ نے اب تک گھر کے ملازموں کو نہیں بتایا کہ کوئی ایرن نہیں تھی؟ اس گھر میں کوئی اور لڑکی نہیں تھی، میری بس ایک ہی بیٹی ہے بشرا، اور ایک بیٹا تھا جو بچپن میں ہی مر گیا۔ اس کے علاوہ میری کوئی اور اولاد نہیں ہے۔ یہ بات جتنی جلدی آپ اور آپ کے یہ ملازمین سمجھ لیں اتنا اچھا ہوگا۔ بختیار بیگم کو شبیر حسین نے انتہائی بلند آواز میں یہ بات کہی تھی۔ بختیار بیگم بہتی آنکھوں سے بس خاموش تھیں، وہ اپنے شوہر کی باتوں کا جواب نہیں دیتی تھیں۔ انہوں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ننھا آکاش اب بری طرح رو رہا تھا، اور ایرن اسے دیکھ کر اس سے زیادہ زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ کم عمر تھی، محض 14 سال کی عمر میں وہ ایک بچے کی ماں بن گئی تھی، لیکن بچپنا اور لڑکپن اب بھی اس کے اندر سے نہیں گیا تھا۔ آکاش کے رونے کی وجہ بھوک تھی، اور وہ ایرن کا ہی دودھ پیتا تھا، لیکن اس وقت کھانے کو کچھ نہیں تھا تو بیٹے کو دودھ کیسے پلاتی؟ اس کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ تبھی اچانک دروازہ بجا۔ شاکرہ اماں ہاتھ میں چنے کا پلاؤ لیے اس کے گھر میں داخل ہوئیں۔ ارے او میرے بیٹی، لا کچھ کھا لے۔ ارے 2 دن سے تیرے ابا کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ میں تجھے دیکھنے ہی نہ آ سکی۔ تو ہی چکر لگا لیتی بیٹا، انہوں نے ایرن سے شکوہ کیا۔ رفیق ابا کافی بیمار تھے، انہیں تیز بخار تھا، اس لیے شاکرہ اماں گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ باقی سب بھی کسی نہ کسی مصروفیت میں مصروف تھے، اسی لیے کسی نے ان 2 دنوں میں اس کے گھر چکر نہیں لگایا تھا۔ اور یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ لے بیٹا، ہم تو سمجھے کہ ابراہیم واپس آ گیا ہوگا، اس لیے میں بے فکر رہی اور تیرا حال چال پوچھنے بھی نہیں آئی۔ پر وہ تو کہیں نہیں دکھ رہا، کیا کام پر چلا گیا؟ نہیں اماں، وہ نہیں آئے۔ اور ایرن کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کافی گھنٹوں سے رو رہی ہے۔ پہلے شاکرہ اماں دانستہ طور پر اس کی سوجی آنکھوں کو نظر انداز کرتی رہیں، یہ سوچ کر کہ شاید دونوں میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے، لیکن اب یہ سن کر کہ وہ نہیں آیا تھا، شاکرہ اماں سارا معاملہ سمجھ گئی تھیں۔ ایسا کیسے نہیں آیا؟ اور تو نے کچھ کھایا بھی نہیں؟ ایرن نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شاکرہ اماں نے ایک ہاتھ سے ایرن کو گلے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے آکاش کو اپنی گود میں لیا۔ وہ ان دونوں کو تھپک رہی تھیں، دونوں ہی ان کے لیے چھوٹے بچے تھے۔ اماں نے اپنے ہاتھوں سے ایرن کو کھانا کھلایا تھا، اور پھر ماں کا پیٹ بھر جانے کے بعد کچھ ہی دیر میں بچے کا پیٹ بھی بھر گیا تھا۔
لیکن تبھی اچانک دروازہ بجا اور شرمین اندر آئی۔ السلام علیکم ایرن، کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا شور کا؟ بھائی کب کرایہ دے گا؟ میرے کو اتنا زیادہ نہیں رک سکتا ہوں میرا تو کرایہ سے ہی میرا گھر چلتا ہے بھائی، میرا کرایہ چاہیے۔ اس کی اردو اور زیادہ خراب تھی۔ ایرن نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ شرمین باجی یہ ابھی آئے نہیں ہے نا، تو جیسے ہی آئیں گے میں کرایہ دے دوں گی۔ تو بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ آیا نہیں آیا، میں نے کوئی یہاں پر یتیم خانہ تھوڑی کھولا ہوا ہے سارا لوگوں کے لیے۔ چلو نکلو، اٹھو نکلو یہاں سے، جو تمہارے پاس 2-4 برتن ہیں نا وہ لو، دفع ہو یہاں سے۔ اس کے لہجے میں بلا کا غصہ تھا۔ ایرن کو شاکرہ اماں کے سامنے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر برس پڑیں۔ اب کہ شاکرہ اماں آگے بڑھیں اور انہوں نے بنگالی میں شرمین سے خوب لڑائی جھگڑا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاکرہ اماں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس سے کہا تھا، تیرا کیا لگتا ہے میرا بیٹی بے سہارا ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا شور نہیں بھی آئے گا نا تو بھی یہاں رہ سکتا ہے، اس کا ماں باپ کا گھر ہے گا، تو اپنا گھر کو جہنم کا چولہا میں ڈال کے آگ لگا دے سلیل عورت۔ انہوں نے کہا۔ اب انہوں نے ایرن کا ہاتھ تھاما، ننھے آکاش کو گود میں لیا اور باقی سامان کو سمیٹنے لگیں۔ سامان سمیٹ کے وہ ایرن کو لے کر اپنے گھر آ چکی تھی۔ ایرن کو اپنا آپ بے حد حقیر محسوس ہوا تھا۔ ابا رفیق کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ ایرن کے لیے جا کر باہر سے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آئے تھے۔ ایرن سوکھ گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ شاکرہ اماں رفیق ابا نے صرف اسے بیٹی کہا ہی نہیں تھا، بیٹی مانا بھی تھا۔ اسی لیے وہ ایرن کے لیے ماں باپ کی طرح ہی فکر مند تھے، اور وہ بازار سے روز اس کے لیے سیب کا ایک گلاس جوس لاتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ بے حد غریب لوگ تھے، لیکن اب جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ ایرن پر لٹا رہے تھے۔ اب سارا محلہ جان چکا تھا کہ ابراہیم اب تک گھر واپس نہیں آیا۔ ایرن کو شرمین نے گھر سے نکال دیا ہے اور ایرن شاکرہ اماں کے گھر میں رہ رہی ہے۔ اس خبر کے پہنچتے ہی سرور آج ہی حیدرآباد اپنے سسرال سے واپس آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ابراہیم آ گیا ہوگا، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوا تو اس کے اندر اشتعال کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ سرور، اس کی بیوی نسیمہ، رضیہ اور رقیہ اور محلے کے چند لوگ شاکرہ اماں کے گھر میں موجود تھے۔ وہ سب ایرن کی ڈھال بننے کو تیار تھے، مگر ایرن نے انہیں روک دیا تھا۔ ایرن رو رو کر شاکرہ اماں کو سارا واقعہ سنا چکی تھی اور ان کی منت کی تھی کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہیں۔ شاکرہ اماں نے بیٹی کی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کی تھی اور سبھی لوگوں کو جو بے حد بھپرے ہوئے تھے انہیں سمجھایا کہ ارے ابراہیم نے محلہ کی دکان میں نا فون کیا تھا کہ میرے سے بات کی تھی، وہ تو آ جاتا پر اس کی ماں کو شاید دل کا دورہ پڑا ہے، اسپتال میں داخل ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، میں ایرن کے پاس ہوں۔ لیکن آکاش کافی کمزور ہو گیا تھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ انہوں نے کہا رقیہ باجی کا دعویٰ تھا کہ یہ نام کا اثر ہے، اسی لیے اس کا نام فوراً بدل دینا چاہیے۔ وعدے کے مطابق سرور نے اس کا نام 1 ہفتے بعد تبدیل کیا تھا اور اب اس کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر
عمر رکھا گیا تھا۔ نام کا اثر یہ ہوا تھا کہ عمر اب کافی صحت مند اور گول مٹول ہو گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین چمکدار بڑی بڑی آنکھوں والا ایک پیارا سا بچہ تھا۔ عمر 1.25 مہینے کا ہو چکا تھا اور 1.25 مہینے کی تقریب بھی اماں شاکرہ اور ابا رفیق نے اپنے ہی گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق رکھی تھی۔ سب لوگ عمر کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے تھے۔ کھانے کا انتظام سرور نے اپنے ذمہ لیا تھا اور کھانے میں اس نے اپنی بیوی سے بڑے ہی مزیدار آلو اور چھولے کی بریانی بنوائی تھی، جسے سب لوگوں نے بے حد چاو سے کھایا تھا۔ ایرن راتوں کو چھپ چھپ کر روتی تھی۔ شاکرہ اماں ساری رات اسے دلاسا دیتی رہتی۔ ابا رفیق عمر کو سنبھالتے کیونکہ ایرن کا دماغ اور دھیان عمر سے ہٹ چکا تھا۔ اسے اپنے قسمت پر رونا آتا تھا۔ تبھی ایک دن گھر کا دروازہ بجا۔ ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے ابراہیم شاہ کھڑا تھا، ہاتھ میں 2 بڑے بڑے تھیلے لیے جس میں بے تحاشا سامان تھا۔ وہ پہلی بار بے حد مسکرا کر ابا رفیق سے بغل گیر ہوا تھا۔ ابا کے لیے یہ بات ایک بڑا جھٹکا ثابت ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے رہے، لیکن اگلے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے انہوں نے اس سے ویسے ہی پوچھ تاچھ کی تھی جیسے اگر ایرن کے والدین ہوتے تو کرتے۔ اتنا دنوں بعد آئے ہو، میرے بیٹی کا کیا حال تھا معلوم ہے؟ تمہارا بیٹا کتنا کمزور ہو گیا تھا، کیسا روتا تھا۔ وہ مالک مکان خبیث عورت شرمین نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ تمہارا کو کوئی فکر تھا؟ اب کیا لانا آئے ہو یہاں؟ ابا رفیق نے اس سے کوئی دوسری بات نہیں کی تھی، نہ ہی اسے یہ بتایا تھا کہ ایرن نے انہیں شادی کے حوالے سے سب کچھ بتا چکی ہے۔ وہ ایرن کے کہے کے مطابق خاموش ہی رہے تھے اس معاملے میں۔ تبھی اماں شاکرہ نے دروازے پر ابا رفیق کو چلاتے ہوئے سنا۔ وہ دروازے کی جانب آئیں۔ ایرن بھی عمر کو گود میں لیے ان کے پیچھے ہی آئی تھی۔ ابراہیم کو سامنے کھڑا دیکھ کر ایرن کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابراہیم اب گھر کے اندر آ چکا تھا۔ ایرن کو اپنے ساتھ گلے لگائے وہ انہیں صفائی دے رہا تھا۔ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا، بس اسی لیے تھوڑا مسئلہ ہو گیا۔ یہ میری بیوی بچے ہیں، انہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ اس نے اتنے مستحکم لہجے میں کہا کہ سب کو اس پہ یقین آنے لگا۔ اور جہاں تک رہی گھر کی بات، تو وہ اندازہ مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میں نے وہاں دوسرے لوگوں کو رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ایک دن ایرن کو اور یہیں رکھیں، میں کل تک گھر کا بندوبست کر لوں گا، اور ایرن اب کی بار ہم اچھے گھر میں جائیں گے۔ ایرن خوش ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن ابا رفیق کے دل میں اب بھی کچھ کھٹک رہا تھا۔ گھر کا فکر نہیں ہے، یہ سامنے والا بلڈنگ میں ہے، میرا دوست کا مکان خالی ہے، نیچے کا ہے، زمین کا گھر ہے، کرایہ بھی مناسب کر دے گا، اچھا گھر ہے، صاف ستھرا بنا ہوا ہے، وہ دیکھ لو۔ انہوں نے نہ جانے کیوں اس گھر کا حوالہ دیا تھا۔ وہ ایرن اور عمر کو دور جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ جانے کیوں ایک انجانا خوف ان کے دل میں تھا۔ شاید اسی لیے کہ انہوں نے ایرن کو حقیقتاً بیٹی تسلیم کیا تھا۔ ابراہیم شاہ بلا تردد مان گیا تھا، اور اس چیز نے ان کے دل میں رہا سہا خوف بھی نکال دیا تھا۔ اگلے روز شام کے وقت ابراہیم شاہ
آیا تھا۔ گھر کی بات ہو چکی تھی اور ایرن اب وہاں شفٹ ہو گئی تھی، لیکن ایرن کے لیے جو چیز حیرت کا باعث بنی تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم ایک دم ہی گھر میں سامان لایا تھا۔ وہ ایرن کے لیے ایک بیڈ لایا تھا، ایک الماری، اور ایرن کو اس چیز نے چونکا دیا تھا۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ تم جانتی ہو میں نے آنے میں اتنے دن کیوں لگا دیے؟ میں ایک فیکٹری میں دن رات اوور ٹائم کر رہا تھا تاکہ واپس آؤں تو ہاتھ میں کچھ پیسے ہوں۔ پھر تمہارے گھر والوں نے میرے گھر والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ایسے حال میں اپنی ماں، بہن اور بھائی کو کیسے چھوڑ کے آ سکتا ہوں؟ مجبوری میں وہ لوگ اب فیصل آباد چھوڑ کر لاہور زرمینہ باجی کے گھر آ گئے ہیں، لیکن وہاں بھی زرمینہ باجی اور ان کے شوہر کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ یہ بیت بھی میں اسی لیے لایا ہوں۔ دیکھو، ہم تو جوان جہان ہیں، لیکن امی زمین پر نہیں سو سکتی۔ ایرن کو لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ کیا؟ امی؟ کس کی امی؟ میں اپنی والدہ کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری امی تو ہوں گی نہیں نا۔ میرا بھائی اور امی یہاں آ رہے ہیں۔ زرمینہ باجی نے فہیمہ کو ساتھ رکھنے کو کہا ہے۔ فہیمہ پڑھتی ہے اور وہ بہن کے اوپر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ ابراہیم پر آپ کی والدہ مجھے پسند نہیں کرتی، ایرن نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں ان سے ساری بات کرا کر آیا ہوں۔ وہ 2 دن میں کراچی آ جائیں گے۔ بس تم ان کا دل و جان سے خیال رکھنا۔ میں کل سارا راشن بھی لے آؤں گا۔ ایرن کو بہت عجیب لگا، مگر اس نے اس بات کا ذکر ابراہیم سے نہیں کیا۔ آخر کو اس کے گھر والے تھے۔ اگلی صبح ایرن جلدی جاگ گئی تھی۔ رات کو اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، اسی فکر میں کہ اس کے سسرال والے آنے والے ہیں۔ اسے رہ کر اپنے ساس کے پرانے تانے یاد آ رہے تھے اور یہ خوف ستا رہا تھا کہ اب پتہ نہیں وہ اس سے کس طرح پیش آئیں گی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ابراہیم شاہ دیسی گھی کے بڑے بڑے 4 کنستر لے کر آیا تھا۔ بہترین باسمتی اور سیلا چاول کی ایک بوری، صاف ستھرے اور دیسی مسالہ جات۔ وہ یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ کیسے ہو رہا تھا۔ ایرن نے ایک بار پھر اپنے زیور کے بارے میں استفسار کیا تھا، جس پر ابراہیم نے اسے بتایا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ میں فیکٹری میں کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا تھا۔ میں اتنے دنوں سے جیل میں تھا اور پھر بالآخر مجھے اپنے ایک دوست کی مدد لے کر تمہارا وہ سارا زیور بیچنا پڑا۔ لیکن آپ نے تو اپنے دوست سے وہ سارا زیور اور کیش لے لیا تھا نا، جب ہم زرمینہ باجی کے گھر آئے تھے؟ ہاں۔ ابراہیم اب کے ذرا سا گڑبڑایا، لیکن اگلے ہی لمحے سنبھل گیا۔ زرمینہ باجی کے جب ہم آئے تھے تو میں نے لے لیا تھا، لیکن جب میں امی سے ملنے گیا تو دل میں ٹھان کے گیا تھا کہ تم نے نادانی میں جو کیا سو کیا۔ مجھے تمہارے والدین کو ان کی چیزیں لوٹا دینی چاہیے۔ اور اسی اثنا میں تمہارے گھر گیا تھا، لیکن وہاں تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کروا دیا۔ اسی لیے پھر میں نے وہ زیور انہیں نہیں دیے۔ وہ زیور میرے پاس ہی موجود تھے۔ میں گھر پر رکھ کر گیا تھا کہ پہلے بات کر لوں، انہیں تمہاری طرف سے منا لوں، لیکن مجھے انہوں نے موقع ہی نہ دیا۔ میں تمہیں بتا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جو کچھ کیا آخر کو کیا تو تمہارے باپ نے ہی نا۔ اس کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ وہ اپنی طرف سے بہت احساس کر رہا تھا، لیکن ایرن کو اس کی باتیں کوڑے کی مانند لگ رہی تھیں۔
2 दिन बाद फजीला बेगम और उनका छोटा बेटा कराची आ चुके थे। उन्हें स्टेशन से लेने के लिए इब्राहिम शाह ही गया था और वापसी में उन्हें टैक्सी में बिठा कर लाया था। फजीला बेगम टैक्सी से उतरते ही एरिन को देखकर बेहद खुशदिली से उसकी जानिब बढ़ी। एरिन को समझ नहीं आया था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये वही सास थी जिसने उसे ताने दिए थे, जिसने उसे अपने बेटे से बड़ा कहा था, जिसने उसके किरदार पर उंगलियां उठाई थी। एरिन हक्का बक्का देखती रही, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। एरिन साफ दिल की मालिक थी, उसे लगा हर चीज़ ठीक हो गई है। उसने भी खुशी से अपनी सास को गले लगाया और जहन में आने वाले तमाम खदशों और बुरे ख्यालात को झटक दिया। अब एरिन दिलो जान से सास और देवर की खिदमत में लग गई थी। उसका बेटा रोता रहता, उसे उसकी फिक्र न होती थी। उमर भूख और प्यास से रोता, एरिन हर वक्त सास की खिदमत में लगी रहती। एरिन को तकलीफ़ उस वक्त हुई जब इतने दिनों की खिदमत और देखभाल के बाद उसकी सास ने एक दिन इब्राहिम शाह से एरिन के सामने ही कहा, इब्राहिम, अब देखो ना, इसके बाप ने तो कितना नचाया हमें। पुलिस, थाना, कचहरी, जाने कहाँ कहाँ नहीं जूतियाँ की सवार डाली हमारी, लेकिन फिर भी मेरे बेटे की आला ज़रफ़ी की मिसालें तो सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। हाँ, एरिन भी काफ़ी अच्छी है, बड़ा ख्याल रखती है। सच कहूँ तो अगर मैं खुद भी ढूंढ के लाती ना तो ऐसी ना मिल सकती थी, लेकिन क्या है ना, माँ बाप का किया तरह तो सहना पड़ता है। इसलिए भी साफ बात है, एरिन तुम्हारी लाख छाइयाँ है, हर चीज़ एक तरफ, पर मैं वो थप्पड़ नहीं भूलती जो तेरे बाप की वजह से पुलिस वाली ने मुझे मारा था। 100 बातें हैं दिल में, लेकिन खैर दिल में रखने वाली तो मैं अभी नहीं हूँ। ख़त्म कर दी तो कर दी, जितना तूने मेरा ख्याल रखा है। और ये जो चांद सा पोता तूने मुझे दिया है ना, है बिल्कुल बना बनाया छोटा इब्राहिम शाह है। तेरे नैनकूश तो ऐसे नहीं है। इब्राहिम शाह जैसी देख कैसी खड़ी नाक, बड़ी आंखें, खूबसूरत चौड़ी पेशानी, अल्लाह खुश रखे भाई अब तुम लोगों को। और क्या ही कह सकती हूँ मैं। हमने तो ज़िंदगी की ठोकरें खानी थी, खा ली। कभी हमारे शौहर से सुख ना मिला और ना ही औलाद से मिल सका। खैर तुम लोग खुश रहो, हमारा क्या, हम तुम्हें देख के खुश हैं। एरिन को समझ ना आया ये तारीफ थी या उसे कमतरी का एहसास दिलाया जा रहा था। ये उसकी बुराई की जा रही थी, यह सबके सामने उसकी सबकी की जा रही थी। आज एरिन की सास ने खाना बनाया था, लेकिन सब कुछ करके एरिन ने ही दिया था। एरिन बड़े चाव से खाने बैठी थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसका खाना हराम हो गया। एक तो खाना पहले ही बदज़ायक़ा, ऊपर से बिल्कुल फीका मरीज़ों वाला खाना। लेकिन एरिन ने इतने दिनों में एक चीज़ सीखी थी कि रिस्क की बेकदरी नहीं करनी। तभी अचानक उसकी सास ने उसे दस्तरखान से उठा दिया। हाय हाय एरिन बेटा, देखना मैं चटनी पीसना तो भूल ही गई, जा जल्दी जल्दी शाबाश चटनी पीस ला सिल पर। एरिन को समझ नहीं आई कि वो चटनी पीसे तो पीसे किस तरह। एरिन ने कहा, अम्मी मेरे घर में सिल तो नहीं है। हाय हाय तेरी इतनी बातचीत है पूरे मोहल्ले में, जा किसी के भी घर से लाल मिर्च, लहसुन और जीरे की चटनी पीस ला। अरे अगर इस पुलाव के साथ चटनी ना हो तो खाने का क्या ही मज़ा आएगा। अब भाई तुम लोगों ने तो खान सामों के हाथ के खाने खाए हुए हैं, मैंने तो अपने बच्चों को कभी खान सामों के हाथ के खानों पे नहीं छोड़ा। हालांकि हम मुलाजिम रख सकते थे खाना बनाने के लिए भी, लेकिन नहीं भाई, मैं तो ऐसी फूड़ और घटिया आवारा औरतों वाले काम नहीं करती कि घर में खुद बनी ठनी घूमती रहूं और किचन में खान सामा काम करे। एरिन ने ज़ब्त का घूंट पिया था। वो जानती थी उनका इशारा एरिन की वालदा की जानिब है, लेकिन वो खामोश रही। अब की बार वो उठ के नसीमा के घर गई थी, सच छुकर कि नसीमा ने वही चटनी पीस कर पहले से रखी हुई थी। वो इससे थोड़ी सी चटनी मांग कर ले आई थी, लेकिन जब तक वो आई तब तक उसकी सास ने चावल में से तमाम बोटियां निकाल कर अपने छोटे बेटे को खिला दी थी। ये दोपहर का खाना था और दोपहर में इब्राहिम शाह अक्सर घर पर नहीं होता था। एरिन की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल बुरी तरह दुखा था। उसे बेख्तियार अपने घर में ठाठ से गुजारी जाने वाली वो ज़िंदगी याद आई थी जब उसके वालिदैन और बड़ी बहन अपनी प्लेट से भी बोटियां उठा उठा कर उसकी प्लेट में रखते थे।
اس نے کمال ضبط سے کھانے کے بقیہ برتن اٹھا لیے تھے۔ نہ ساس نے اس سے پوچھا کہ اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا، نہ اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ اب وہ کچن میں جا کے برتن دھو رہی تھی اور رو رہی تھی۔